السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آداب الزفاف سیریز کے اس ویڈیو میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب الزفاف فی السنۃ المطہرہ سے تیسرا پوائنٹ اور تیسرا نقطہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے صلاۃ الزوجین معا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس پوائنٹ اور اس ہیڈنگ کے تحت یہ لکھتے ہیں کہ بہتر ہے میاں بیوی دونوں کے لیے، یعنی شوہر اور بیوی، دلہا دلہن دونوں کے لیے، کہ وہ دونوں 2 رکعتیں ایک ساتھ نماز پڑھیں۔ یعنی ایک ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آگے لڑکا کھڑا ہوگا، وہ امامت کرائے گا، اور پیچھے اس کی بیوی کھڑی ہوگی اور وہ نماز پڑھے گی 2 رکعت۔ یہاں تو نماز کا ڈھنگ ہی نہیں معلوم ہے ہمارے نوجوانوں کو، تو آپ تصور کیجئے کہ یہ سب کہاں سے آئے گا۔ لأنه منقول عن السلف، کہتے ہیں کہ وہ سلف سے منقول ہے۔ وفیہ اثران، اور اس سلسلے میں 2 اثر ہیں۔ 2 اثر ہیں مطلب یہ کہ صحابہ کرام کی دو اقوال ہیں صحابہ کرام کی۔ ابو سعید مولا ابی اسید کہتے ہیں کہ میں نے شادی کی، میں غلام تھا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دعوت میں بلایا۔ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، ابو ذر غفاری تھے، اور حضرت حذیفہ ابن الیمان تھے۔ بڑی بڑی ہستیاں تھیں صحابہ کرام میں سے۔ کہتے ہیں نماز کا وقت ہوا تو ابو ذر آگے بڑھنا چاہ رہے تھے نماز کے لیے، لیکن صحابہ نے منع کر دیا اور میری طرف اشارہ کیا کہ میں نماز پڑھاؤں، حالانکہ میں غلام تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ انا مملوکن، اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی کے گھر میں یا کسی کے مصلح پر، کسی کی حکمرانی میں، کسی کے سلطنت میں سلطان وقت جو ہوگا یا گھر کا جو مالک ہوگا وہی امامت کرے گا، وہاں دوسرے کو حق نہیں ہے، الا یہ کہ وہ کسی کو اجازت دے۔ کہتے ہیں کہ میں نے خود ہی نماز پڑھائی ان صحابہ کی موجودگی میں، بڑے بڑے صحابہ تھے اور یہ غلام صحابی نماز پڑھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ایک بات سکھلائی، کہ انہوں نے کہا کہ اذا دخل علیک اہلک فصلی رکعتین، کہا کہ تمہاری بیوی جب تمہارے پاس آئے تو تم 2 رکعت نماز پڑھو۔ ثم صل اللہ من خیر ما دخل علیک، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس میں خیر و برکت طلب کرو، وتعوذ به من شر، اور اس میں جو شر ہے، برائی ہے، اس سے اللہ کی پناہ چاہو۔ ثم شأنک وشأن اہلک، اور پھر کہا کہ پھر اس کے بعد تمہارا معاملہ ہے، تمہاری بیوی کا معاملہ ہے، تم لوگوں کو اختیار ہے، جیسے چاہو اس کے ساتھ سلوک کرو، اچھا یعنی نیک سلوک کرو۔ اسی طرح سے دوسرا اثر مصنف پیش کرتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ سے، کہتے ہیں کہ جاء رجل یقال له ابو حریز، کہ ایک شخص آئے جنہیں ابو حریز کہا جاتا تھا۔ فقال انی تزوجت جاریۃ شابۃ بکرا، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک نوجوان اور کنواری لوڈی سے شادی کی ہے۔ وانی اخاف ان تفرقنی، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھ سے مانوس نہ ہو پائے، مجھ سے محبت نہ کرے، مجھ سے بغض کرنے لگ جائے۔ فقال عبداللہ یعنی ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ دیکھو ان الالف من اللہ، انسیت، الفت و محبت یہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، والفرق من الشیطان، اور نامانوسی، بغض، کینہ، کپٹ، دشمنی، اختلاف، کسی سے متعلق ذہن میں گندگی، یہ شیطان کی جانب سے ہوتی ہے۔ یرید ان یکرہ الیکم ما احل اللہ لکم، شیطان چاہتا ہے کہ اللہ نے جو چیز تمہارے لیے حلال کیا اس کو وہ ناپسندیدہ بنا کر تمہارے سامنے پیش کرے، تاکہ تم کسی ایسی چیز کی طرف بھٹک جاؤ، چلے جاؤ جو تمہارے لیے حلال نہ ہو۔ فَإِذَا أَتَتْكَ فَأْمُرْهَا أَن تُصَلِّيَ وَرَاءَكَ رَكْعَتَيْن، جب وہ آئے تمہارے پاس، تمہاری بیوی آئے، تو تم اس کو حکم دو کہ وہ تمہارے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے۔ زاد فی روایت اخری عن ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود کی ایک دوسری روایت میں کچھ زیادہ الفاظ بھی ہیں، اور پھر یہ دعا سکھلائی ہوئی عبداللہ بن مسعود نے کہ اللہم بارک لی فی اہلی وبارک لہم فیہ، اللہم اجمع بیننا ما جمعت بخیر وفرق بیننا اذا فرقت الى خیر۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو، جو ابو حریز نامی شخص تھے، ان کو سکھائی کہ تم دعا کرو اللہم بارک لی فی اہلی، اللہ میرے لیے میرے اہل میں، میری بیوی میں برکت دے دے، وبارک لہم فیہ، اور ان لوگوں کو بھی، یعنی لڑکی والوں کو بھی
میری ذات میں برکت دے دے۔ اللہم اجمع بیننا ما جمعت بخیر، رب العالمین جب تک تو ہمیں ایک ساتھ رکھ، خیر کے ساتھ جمع رکھ، اور جب تفریق تو کہہ تو مطلب تفریق کا موقع آئے تو تو خیر کے ساتھ تفریق کرا دے، جدائی کرا دے۔ یہ دعا کرو، اللہم بارک لی فی اہلی وبارک لہم فیہ، اللہم اجمع بیننا ما جمعت بخیر وفرق بیننا اذا فرقت الی خیر۔ مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا ہے، مفہوم سامنے رکھ کر یہ دعا یاد کر لی جائے۔ نوجوانوں، اللہ کے دین میں خیر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں میں برکت ہے۔ دن رات تو بڑی رنگین ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے شوق ہم اپنی شادیوں میں نکالتے ہیں، لیکن یہ برکتیں تمہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے ان برکتوں کی طرف آؤ۔ نوجوانوں، ان کو زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک شیئر کرو، پہنچاؤ، تاکہ تمہارے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجئے۔ رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی کے سارے معاملات میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنانے، اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔